سپریم کورٹ رولز میں ترمیم بھی فل کورٹ ہی کر سکتی ہے۔ کیا حکومت فل کورٹ کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے؟ عمران خان حکومت میں آنے کے بعد چند ایک اہم تعیناتیوں کو ڈی نوٹیفائی یعنی ختم کر سکتے ہیں۔ فلاں کو ایکسٹینشن دے دی جائے۔ عمران خان کو کیوں نہیں بتایا جاتا کہ ایسے عمل کے نتائج ملک اور اداروں کے لیے کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں؟ ایسی بات کرنے والوں کو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہونے کا تانا دیا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کے سامنے جو ہے نا کوئی ریزسٹ نہیں کرتا۔ کون بیوقوف ہوگا جو کرے گا؟ فرینکلی اسپیکنگ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اب ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ واپسی ہو چکی ہے جناب، واپس آ گئے ہیں لاہور، اور ایک دفعہ پھر سے جہاں سے ہمیشہ آپ سے ملاقات ہوتی رہی ہے، اپنے اسٹوڈیو سے، اپنے آفس سے، وہیں سے ایک دفعہ پھر آپ سے مخاطب ہیں۔ پیچھے پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا رہا، یہ دنیا، یہ ظالم دنیا جو ہے وہ 2-4 دن کا سکون بھی نہیں لینے دیتی، چھٹیاں بھی نہیں کرنے دیتی صحیح طریقے سے، اور بار بار جو ہے وہ خبروں میں لے آتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے۔ اچھا، میں نے اتنا میرے پاس ٹائم نہیں تھا فرینکلی اسپیکنگ، میں نے حد الامکان کوشش کی کہ اپنے آپ کو جو ہے نا میں خبروں سے دور ہی رکھوں، لیکن کیا کریں، وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ میں کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا، تو یہاں پہ بھی لگتا ہے جیسے میں خبروں کو چھوڑتا ہوں لیکن خبریں ہمیں نہیں چھوڑتی، کبھی کبھار ہمیں ہی خبر بنا دیا جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے پیچھے بہت کچھ لکھا میرے بارے میں، بہت کچھ کہا۔ اب مجھے تو زیادہ موقع نہیں مل سکتا تھا، زیادہ سے زیادہ میں یہی کر سکتا تھا کہ ایک ویلاگ اپنا پوائنٹ آف ویو اس کے اندر دے سکتا تھا۔ اس کے بعد ظاہری بات ہے لوگوں کی مرضی ہے، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ظاہری بات ہے آپ سننے والے ہیں، ناظر آپ ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ کس چیز کو بلیو کرتے ہیں، کس چیز کو نہیں کرتے، دیٹس یور رائٹ۔ لیکن میں اپنے آپ کو ہمیشہ یہ سمجھتا رہا ہوں کہ اگر ہم کسی پہ تنقید کرتے ہیں تو باقیوں کا بھی پوری طرح رائٹ ہے، یہ ان کا حق ہے کہ وہ میرے اوپر بھی تنقید کریں اور کھل کے کریں، لیکن صحیح اور سچے ثبوتوں کے ساتھ، بغیر ثبوتوں کے بات مت کریں۔ تو میں حاضر ہوں، جب بھی کوئی بھی آ کے مجھ سے میرا پوائنٹ آف ویو لینا چاہے، میں ہمیشہ اس کے لیے حاضر ہوں۔ بہرحال اب واپسی ہو گئی، یہ سلسلہ جو 3-4 دن کے لیے ذرا تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، انشاءاللہ اب واپس کنیکشن میں آ گیا، کنیکشن بحال ہو گیا، تو سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح انشاءاللہ آگے اب چلتا رہے گا۔ پیچھے کافی ڈیولپمنٹس ویسے تو ہو چکی ہیں، لیکن آج کی جو سب سے ایک خصوصی ڈیولپمنٹ تھی وہ تھی جناب سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے حوالے سے جو کیس کی سماعت تھی سپریم کورٹ میں، وہ سب سے میرے خیال میں ابھی تک کی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ وہی بیسکلی معاملہ ہے 184(3) کا سو موٹو نوٹس کے حوالے سے، جو پارلیمنٹ کی جانب سے جو ہے ایک قانون منظور کیا گیا، اور اس کے بعد اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ریاکٹ کیا اور اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ روک دیا گیا۔ اسی کیس کی سماعت جو ہے وہ آج دوبارہ تھی۔ 8 رکنی لارجر بینچ نے اس کیس کی سماعت کی، جس میں چیف جسٹس عمرتا بندیال اس کی سربراہی کر رہے تھے، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس سید مظاہر علی نقوی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس سید حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید صاحب اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ 8 رکنی بینچ ہے جو اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ اٹارنی جنرل منصور عوان صاحب نے آج اپنے دلائل کا آغاز کیا۔ اس میں فل کورٹ تشکیل دینے کے لیے درخواست دائر کی گئی۔ مسلم لیگ نون نے بھی فل کورٹ کی تشکیل کے لیے عدالت کو درخواست دی۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ آپ کی درخواست پر تو ابھی نمبر بھی نہیں لگا ہے۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ جی کیا آپ نے دستاویزات جمع کروا دی ہیں؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ توقع ہے کل تک پارلیمانی کارروائی کا ریکارڈ مل جائے گا۔ اسپیکر آفس سے باضابطہ اور غیر رسمی طور پر رابطہ ہم نے کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عدالت قرار دے چکی ہے کہ آئین کا بنیادی ڈھانچہ موجود ہے، عدلیہ آزادی آئین کا بنیادی جزو ہے، قانون میں بینچوں کی تشکیل اور اپیلوں کا معاملہ طے کیا گیا ہے، عدالتی اصلاحات بل میں وکیل کی تبدیلی کا بھی حق دیا گیا ہے، قانون میں جو معاملہ طے کیے گئے ہیں وہ انتظامی نوعیت کے ہیں، سپریم کورٹ کے رولز فل کورٹ نے تشکیل دیے تھے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سپریم کورٹ رولز میں ترمیم بھی فل کورٹ ہی کر سکتی ہے۔ عدلیہ کی آزادی اور رول سے فیصلہ و مقدمہ بھی فل کورٹ کو سننا چاہیے، قانون براہ راست ان ججز پر بھی لاگو ہوگا جو مقدمہ نہیں سن رہے۔ سو بیسکلی یہاں پہ اٹارنی جنرل جو ہے وہ اپنی دلائل جو ہے ایک فل کورٹ کے لیے دے رہے ہیں کہ 8 رکنی بینچ نہیں بلکہ جتنے ججز ہیں کورٹ کے وہ سب کے سب اس کیس کو سنیں، دلائل اس بات پہ دیے جا رہے ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ جی سوال قانون سازی کے اختیارات کا ہے، رولز میں ترمیم کا نہیں، قانون سازی کے اختیار کے مقدمات مختلف بینچز معمول میں سنتے رہتے ہیں۔ جسٹس مظاہر علی نقوی نے پوچھا کہ جی کیا ماضی میں ایسی قانون سازی ہوئی ہے؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ 1992 تک رولز بنانے کے لیے صدر کی اجازت درکار تھی۔ جسٹس مظاہر علی نقوی نے پوچھا کہ آرٹیکل 91 کے ہوتے ہوئے ایسے قانون سازی کیسے ہو سکتی ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ صدر کی اجازت کا اختیار واپس لے لیا گیا تھا، رولز آئین و قانون کے مطابق بنانے کی شک برقرار رکھی گئی، ماضی میں کبھی ایسا مقدمہ نہیں آیا، اس لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ جسٹس عائشہ ملک نے پوچھا کہ جی کئی مقدمات اپنی نوعیت کے پہلے ہوتے ہیں، سپریم کورٹ کا کوئی بھی بینچ کوئی بھی مقدمہ سن سکتا ہے، کیا حکومت فل کورٹ کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے؟ رولز اور آئین اور قانون کے تحت کیا حکومت چاہتی ہے کہ عدالت کے اندرونی بحث باہر آئے؟ انہوں نے پوچھا کہ ہر مقدمہ اہم ہوتا ہے، یہ تعین کیسے ہوگا کہ کون سا کیس فل کورٹ ہے، فل کورٹ سنے؟ کیا عدلیہ کی آزادی کا ہر مقدمہ فل کورٹ نے سنا تھا؟
اٹارنی جنرل نے کہا کہ افتخار چودھری کیس سمیت کئی مقدمات فل کورٹ نے سنے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بظاہر ہی آپ کا مقدمہ نہیں لگتا کہ فل کورٹ بنائی جائے. جسٹس عائشہ ملک نے پوچھا کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عوام کا اعتماد فل کورٹ پر ہے؟ عدالت درخواست گزار کی خواہش پر اپنی کارروائی کیسے ریگولیٹ کرے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی کے تمام مقدمات فل کورٹ نے نہیں سنے. جسٹس مظاہر علی نقوی نے پوچھا کہ ریمارکس دیے کہ افتخار چودھری کیس مختلف نوعیت کا تھا. جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ رولز بنانے کا اختیار فل کورٹ کے انتظامی امور میں ہے. اگر 3 رکنی بینچ کے سامنے رولز کی تشریح کا مقدمہ آ جائے تو کیا وہ بھی فل کورٹ کو سننا چاہیے؟ فل کورٹ اپنی رولز بنا چکی ہے. سو بیسکلی میں زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ میں صرف آپ کو ایک کرکس دینا چاہ رہا تھا کہ بیسکلی آج جو آرگومنٹ ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا فل کورٹ کے اوپر ہوا ہے. بیرسٹر صلاح الدین انہوں نے جو بیسکلی مسلم لیگ نون کی جانب سے وکالت کر رہے ہیں, انہوں نے دلیل دی کہ آئی جی جیل خانہ جات کیس میں بھی فل کورٹ تشکیل دی گئی تھی. جسٹس منیب نے ریمارکس دیے کہ جو قانون پارلیمنٹ نے بنایا ہے اس میں 5 رکنی بینچ کی بات کی گئی ہے. مسلم لیگ نون فل کورٹ کی اصلاح کیسے کر سکتی ہے؟ بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ چیف جسٹس بینچز کی تشکیل کا حکم دیتے ہیں. جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ جی روزانہ کی بنیاد پر مقدمات آتے ہیں, سائلین کے اعتراضات پر عدالت فیصلہ کرتی ہے, سائلین عدالت میں پیش ہو کر اپنا موقف پیش کرتے ہیں. بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ جانبداری پر مبنی کئی فیصلے موجود ہیں. اس کے بعد اس کیس کی سماعت جو ہے وہ 3 ہفتوں کے لیے وہ آگے چلی گئی. سو بیسکلی یہ آج اس کیس کی جو ہے وہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے 131 بولنے لگا تھا 121 مقدمات کے حوالے سے ہے, جس پہ کارروائی روکنے کے لیے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دی ہوئی ہے. جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی. عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا کہ جے آئی ٹی نے عمران خان سے مختلف مقدمات میں تفتیش کی ہے. جے آئی ٹی رپورٹ عدالت میں جمع کرانے سے متعلق سوال کے جواب میں سرکاری وکیل نے کہا کہ ابھی تک تفتیشی رپورٹ ہم تک نہیں پہنچی ہے. جسٹس انوار الحق نے کہا کہ دونوں طرف سے ہی خرابیاں ہو رہی ہیں, ہمیں ان چیزوں سے آگے بڑھنا ہوگا. عدالت میں وہ تمام تفتیشی افسران پیش نہ ہوئے جنہوں نے عمران خان سے تفتیش کی تھی, جبکہ سرکاری وکیل نے عدالت میں اب تک کی رپورٹ جمع کروانے سے معذوری کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب تک تفتیش مکمل نہیں ہوتی رپورٹ جمع نہیں کروائی جا سکتی. عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر نے دلائل دیے کہ آج کے دن عمران خان کے خلاف 10 مقدمات کی سماعت لاہور میں اور 2 مقدمات کی سماعت اسلام آباد میں ہے. ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں پر کیسے کوئی پیش ہو سکتا ہے؟ جسٹس علی باقر نجفی نے ہدایت کی کہ آپ کو ویڈیو لنک کی درخواست متعلقہ عدالت میں دائر کرنی چاہیے. لاہور ہائی کورٹ نے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی کہ عمران خان کتنے مقدمات میں نامزد ہیں اور جن کیسز میں وہ پولیس کو مطلوب ہیں ان کیسز کی تفصیل بھی بتائی جائے. جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ اگر عمران خان بے گناہ ہیں تو پولیس انہیں مقدمے سے ڈسچارج کرے, اگر قصوروار ہیں تو انہیں چالان کرے. لاہور ہائی کورٹ نے 10 مئی تک پنجاب حکومت سے عمران خان کے کیسز سے متعلق تفصیلی رپورٹ طلب کرتے ہوئے کارروائی 12 مئی تک اب ملتوی کر دی ہے. اور جے آئی ٹی کے جو سربراہ ہیں انہیں ذاتی حیثیت میں اگلی دفعہ 12 مئی کو پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جناب جمیمہ خان صاحبہ جو عمران خان صاحب کی سابق اہلیہ ہیں, انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر ایک بڑا ہولناک قسم کا انکشاف کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی I have seen some scary stuff happened in Pakistan. I had death threats. I had a death threat from Osama bin Laden. Would you believe before 9/11 someone actually reminded me about the other day. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی 9/11 سے پہلے, جب آپ کو یاد ہے وہ جو ایک واقعہ پیش آیا تھا امریکہ کے اندر, اس سے پہلے وہ یہ کہتی ہیں کہ ان کو اسامہ بن لادن سے جو ہے وہ دھمکیاں ملی تھیں. اب یہ بڑا حیران کن انکشاف کس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ ایک تو جمیمہ خان کو مطلب اس وقت کی بات کر رہی ہیں, یہ 2001 سے پہلے کی بات کر رہی ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب تو انہی اسامہ بن لادن کے حوالے سے جو ہے وہ جب گفتگو کرتے تھے یا کرتے رہے ہیں ایون فلور آف دا ہاؤس کے اوپر بھی اپنی اسپیچز کے اندر, تو وہ ان کو مطلب اسامہ بن لادن کے حوالے سے جو ہے وہ ان کو شہید کا لفظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جی ان کو شہید کیا گیا تھا, یا ان کو وہ دہشت گرد نہیں مانتے عمران خان صاحب, یا کہنے سے کتراتے ہیں. تو یہاں پہ ان کی سابقہ اہلیہ یہ انکشاف کر رہی ہیں کہ جی ان کی جانب سے تو انہیں دھمکیاں مل چکی ہیں, جان کی دھمکیاں ملی ہوئی تھیں, لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو قصوروار نہیں ٹھہراتے, یا ان کا جو کہنا چاہیے یا کہا جاتا ہے کہ جی ان کو ڈائریکٹلی ایک دہشت گرد قرار دیا جائے, وہ کہنے سے وہ کتراتے ہیں. تو دس واز اے ویری اسٹرینج فیکٹ جو سامنے آیا ہے. اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک سٹوری جناب لکھی ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, بلکہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ انہوں نے ایکچولی لکھا گیا کہ یہ نہ ہو کہ کہیں غلطی ہو جائے, اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے حال ہی میں حکومتی ذرائع سے پتہ چلا کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے بیچ ایک لوز ٹاک پکڑی گئی
جس سے مجھے لگا شاید کوئی آڈیو بھی موجود ہو. کسی آڈیو کی موجودگی کے متعلق تو میں نے نہیں پوچھا، لیکن میرے استفسار پہ مجھے بتایا گیا کہ لوز ٹاک کا تعلق فوج سے متعلق کچھ تعیناتیوں سے تھا، اور کچھ ایسی بات کی گئی تھی کہ دوبارہ حکومت میں آنے کے بعد تحریک انصاف کچھ اہم تعیناتیوں کو ڈی نوٹیفائی کر سکتی ہے. میں نے سوچا کیوں نہ تحریک انصاف کے کسی اہم رہنما سے اس بارے میں پوچھ لیا جائے کہ آیا ایسی کوئی بات ان کے بیچ ہوئی ہے. میں نے تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودھری سے بات کی، جنہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بات ان سے چند اور افراد نے بھی حال ہی میں کی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ڈی نوٹیفائی کرنے والی بات بہت فضول ہے اور ایسی کوئی بات تحریک انصاف کی قیادت کی سوچ میں بھی نہیں. فواد چودھری کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس بارے میں عمران خان سے بھی بات کی، جن کا کہنا تھا کوئی بیوقوفی ایسی بات کر سکتا ہے. اس کے بعد فواد چودھری نے بہت اہم بات کی. ان کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ ایک طرف عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھڑکا رہے ہیں اور انہیں یقین دلا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود چند افراد ان کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف یہ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے کہ عمران خان حکومت میں آنے کے بعد چند ایک اہم تعیناتیوں کو ڈی نوٹیفائی یعنی ختم کر سکتے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا دونوں اطراف اس قسم کی غلط فہمیاں پھیلا کر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان فاصلوں کو بڑھایا جا رہا ہے. فواد چودھری کے مطابق ایسی غلط فہمیاں اس لیے پیدا ہو رہی ہیں کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے. فواد چودھری کی بات سن کر میں نے سوچا جو بات فواد چودھری کو سمجھ آ گئی ہے وہ عمران خان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی. عمران خان بار بار اپنی ہی فوج سے تعلق رکھنے والے چند ایک افراد پر یہ الزام کیوں لگاتے ہیں کہ وہ انہیں قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں. ماضی قریب میں میری تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں سے اس مسئلے پر بات ہو چکی ہے اور کوئی ایک بھی مجھے ایسا نہیں ملا جس سے یا تو یہ معلوم ہو کہ عمران خان کے اس الزام کی بنیاد کیا ہے یا ان کے پاس کیا ثبوت ہیں. انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اس سلسلے میں عمران خان کے کان کون بھرتا ہے. میں نے ایک رہنما سے یہ پوچھا کہ آپ خان صاحب کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ بغیر ٹھوس ثبوت کسی کے کہنے پر ایسے سنگین الزامات اپنے اداروں اور ان کے اہم ذمہ داروں پر نہیں لگائے جاتے. عمران خان کو کیوں نہیں بتایا جاتا کہ ایسے عمل کے نتائج ملک اور اداروں کے لیے کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں. اس پر تحریک انصاف کے متعلقہ رہنما کا کہنا تھا کہ عمران خان کے ارد گرد کچھ لوگوں نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ ایسی بات کرنے والوں کو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہونے کا تانا دیا جاتا ہے. تحریک انصاف کے رہنماؤں سے بات کر کے آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ چند ایک کے علاوہ زیادہ تر لوگ عمران خان کے سامنے وہ بات نہیں کرتے جو ان کے دل میں ہو. وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں عمران خان ان کو ڈانٹ نہ دیں یا کہیں ان کے متعلق کوئی ناراضی اپنے دل میں نہ رکھ لیں جس کا سیاسی طور پر انہیں نقصان ہو. یہ بات درست ہے کہ انتخابی سیاست میں دوسرے درجے کے رہنما اپنی اعلیٰ قیادت سے ایک حد سے آگے بحث و مباحثہ نہیں کرتے، لیکن یہ تو سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اعلیٰ قیادت کو کسی سازشی تھیوری کا حصہ بننے سے روکیں، اور وہ بھی ایسے معاملات میں جس سے ملک اور اداروں کو نقصان ہو سکتا ہے. تحریک انصاف کے رہنماؤں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک طرف وہ ان سازشی عناصر کو بے نقاب کریں جو ان کے مطابق فوج کے خلاف عمران خان کے کان بھر رہے ہیں، تو دوسری طرف خان صاحب کو سمجھائیں کہ وہ جانے انجانے میں ایک ایسی سازش کا شکار ہو رہے ہیں جو دوسروں کے علاوہ تحریک انصاف کی اپنی سیاست کے لیے بھی نقصان دہ ہے. سو بیسکلی جو اس میں ساری جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ جیسے عمران خان صاحب کے سامنے جو ہے نا کوئی ریزسٹ نہیں کرتا صرف اس بات کے اوپر. بھائی ظاہری بات ہے کون بیوقوف ہوگا جو کرے گا. فرینکلی اسپیکنگ ٹکٹیں دینے کا ٹائم آیا ہوا ہے، الیکشن کا ایئر ہے، ٹھیک ہے. آپ کون سا بندہ جا کے جو ہے وہ اپنے لیڈر کے ساتھ بلا وجہ کی بحث کرے گا. یہ بالکل اسی طرح چلے. میں اس کو ایک سادہ ایگزامپل اگر آپ کو دے دوں کہ اگر آپ کہیں پہ جاب کر رہے ہیں فار ایگزامپل اور آپ کو پتہ لگ جائے کہ بھائی جان اس مہینے جو ہے نا انکریمنٹ لگنے لگیں، آپ کی تنخواہ جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے یا آپ کا ریویو بن رہا ہے، ایسے موقع کے اوپر جا کے آپ باس کے ساتھ بحث کرتا ہے کوئی جا کے اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے جا کے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. سب کو پتہ ہوتا ہے بھائی جان اس مہینے میں فائدہ ہونا ہے. تو یہاں پہ سیاست کے اندر بھی اسی طرح ہی ہے. اور یہ تو خیر انصار عباسی صاحب پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں، باقیوں کی بھی یہی حالات ہے. نہیں کرتا کوئی بھی نہیں بحث کرتا جا کے، مجھے پتہ ہے. ظاہری بات ہے بھائی، مطلب اگلوں نے الیکشن لڑنا ہے، اگلوں نے اپنے 5 سال کو بک کرنا ہے، اپنے 5 سال کو سیکیور کرنا ہے. وہ کیوں جا کے ہمیں بلا متھا لڑائیں گے؟ وہ کہیں گے یار ٹھیک ہے جو بول رہا ہے بولتا رہے، ڈزنٹ میٹر اس کا کیا نقصان ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اور یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں انصار عباسی صاحب. میں خود پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو خود کہہ رہے ہوتے ہیں خان صاحب کہو جی گلاں کرتے پے نے. جب وہ پرائیویٹلی بیٹھتے ہیں نا تو وہ یہ خود منہ سے کہتے ہیں کہ یار اے کی چھکا مارے ہے، مطلب اس کا نہ سر ہے نہ پیر. اور خان صاحب نے بڑے چھکے مارے ہیں، مطلب کوئی چھوٹے موٹے بھی نہیں، مطلب 35 پنکچر ہو گئے تو اور اس طرح کی بڑی مثالیں ہیں. ادھر الزام لاتا ادھر الزام لاتا، کوئی نہ سر نہ پیر ہے، خام خواہ چھکا مار دیا. بعد میں ان بیچاروں کو جا کے ٹاک شوز کے اندر، انٹرویوز کے اندر، ٹویٹس کے ذریعے ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. ان لوگوں کو تو یہاں تک یہ بھی ہوتا ہے کہ مطلب میں جہاں، اور یہ نون لیگ کے اندر بھی یہ ماحول ہے کیونکہ میں نے وہ میسیجز دیکھے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگوں کو درخواست کی جا رہی ہے کہ یہ اینج کر کے اینج ہو گیا، تاڑی مہربانی ذرا ٹویٹ تے کرو جا کے. اور وہ پھر بیچارے مجبوری سے، ظاہری بات ہے وہ ان لوگوں کو تو کہا جاتا ہے. اور یہ جو مجبوری والی ٹویٹس ہوتی ہیں نا، یہ مجبوری والی ٹویٹس بھی ہمیں پتہ لگ جاتی ہیں. اور یہ صرف سیاستدانوں کے ساتھ نہیں ہوتی، یہ صحافیوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے. یہاں پہ پاکستان میں کئی ایسے صحافی ہیں،
کبھی موقع ملا نا تو میں آپ کے ساتھ کبھی کوئی لسٹ شیئر کروں گا جن کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے کہ لوگ یہ بھی فرمائشی ٹویٹس کرتے ہیں. اچھا وہ انٹرسٹنگ بات جو سب سے آسان طریقہ ہے نا، یہ چلیں میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کے سب ایک ہی چیز کو مطلب 5 سے 10 منٹ کے دورانیے میں ٹھک 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 ٹویٹ کر دیں. اچھا اے بھی نہیں کر دے کہ ایک آدھا کوما آگے پیچھے کر لیں، ایک آدھا لفظ آگے پیچھے کر لیں، کو فل سٹاپ آگے پیچھے کر لو، سیدھا ہی جو پچھوں آیا ٹھک وہی آگے بھیجتا. بلکہ ان میں سے کئیوں کو تو میں اچھی طرح مطلب ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں جن کے مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ جو انگریزی اس نے ٹویٹ کی ہوئی ہے نا یہ خود نہیں لکھ سکتا. مجھے اس بات کا بھی پتا ہوتا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے ملتے ہیں ان لوگوں سے، ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ کسی کا لنگوسٹک جو اسکل ہے وہ کتنا کو زیادہ ہے. لیکن ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو یہ جو انصار عباسی صاحب یہ بات کر رہے ہیں نا، عمران خان صاحب کی ایک ہسٹری ہے پوری، لوگوں کے اوپر قتل کے الزام لگاتے ہیں. اور یہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈی نوٹیفائی کرنے والی، یہ فیکٹ ہے. یہ پچھلے کئی ہفتوں سے یہ ایک تھیوری چل رہی ہے مارکیٹ کے اندر. میں نے زیادہ اس کو اس لیے ڈسکس نہیں کیا کیونکہ ظاہری بات ہے یو کی ناٹ انلیس اور انٹل یو ڈونٹ ہیو اینی کانکریٹ پروف کہ ہاں جی یہ ڈسکس ہوئی ہے، یہ بات ڈیبیٹ ہوئی ہے. یہ میں بھی صرف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ انصار عباسی صاحب نے اس کو رپورٹ کیا ہے. ورنہ یہ باتیں مجھے بھی مختلف سورسز سے جو ہیں وہ آئیں کہ جی کوئی ہو سکتا ہے کہ شاید اس قسم کا کوئی پلان ہو کہ جی فلاں کو ڈی نوٹیفائی کرنا ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور شخصیت کے بارے میں یہ بات بھی آئی کہ جی فلاں کو ایکسٹینشن دے دی جائے. اب وہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، میرے خیال میں آپ خود ہی اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے کہ جی فلاں بندے کو ایکسٹینشن دے دی جائے تاکہ اگلے بندے کا رستہ رک جائے. یہ بھی ہے. اور فلاں بندے کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے جس کو آلریڈی نوٹیفیکیشن نکلا ہوا ہے اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے اور اس کو اس عہدے سے ہٹا دیا جائے. تو یہ چیزیں چلتی رہی ہیں. لیکن آبویسلی انلیس اور انٹل کوئی ایسی کوئی خطرناک آڈیو آ گئی، کیونکہ بھجن آڈیو تو آج کل ہر جگہ ریکارڈ ہو جاتی ہے. یقین کرو ہے میرا فون پہ ہے، میں نے تو ہونا بھی ڈر لگتا ہے ایتھے پیا بھی شاید ریکارڈ کر لے. صرف ٹیلی فون کال کی شاید ضرورت ہی نہ ہو، یہ بیٹھے بیٹھائے مائک کا کردار ادا کرنا شروع کر دے. پتہ نہیں ہے ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوئی ہے. سو یو نیور نو. اب اس شک کا اظہار جو ہے وہ عمران خان صاحب خود مطلب وہ انصار عباسی صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی آڈیو بھی ہو. اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی. میاں اسلم اقبال صاحب، انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کی. انہوں نے کہا جی یہ ٹویٹ آپ سامنے ہے. انہوں نے کہا رجیم چینج حکمرانوں نے چادر اور چار دیواری کا تحفظ پامال کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. سیاسی مخالفین کے خاندانوں کو ہراساں کر کے خود کو فرعون سمجھنے والی کرپٹ اشرافیہ نے لا قانونیت کی انتہا کر رکھی ہے. وی کو ڈالا دن رات میرے گھر کے باہر گشت کرتا ہے. کیا ہم کوئی دہشت گرد یا خطرناک مجرم ہیں جو ہمارے خاندانوں تک کو بخشا نہیں جا رہا؟ میاں اسلم اقبال صاحب اس شک کا اظہار کر رہے تھے کہ وی کو ڈالا کوئی ان کے گھر کے آس پاس چکر لگا رہا ہے، جس کی انہوں نے یہ تصویریں وغیرہ بھی جو ہیں وہ شیئر کی ہیں. اب اس کے اوپر کوئی بھی بھائی مطلب فرینکلی اسپیکنگ کوئی بھی ہو، آپ ہوں میں ہوں کوئی بھی ہو، جس کو یہ نظر آئے، اگر اس نے کوئی CCTV کیمرے لگائے ہوئے ہیں کہ ایک ڈالا روز آ جا رہا ہے تو بندہ پریشان ہو ہی جاتا ہے. لیکن ہوا کیا، اس کے اوپر آگے جمہوری وطن پارٹی کے مرکزی صدر ہیں کامران سعید عثمانی، انہوں نے اس کے اوپر ایک رپلائی کیا. انہوں نے کہا عجیب انسان ہو، یہ گاڑی میرے یوتھ جنرل سیکرٹری خضر بٹ کی ہے جو تمہارے گھر کے بالکل سامنے رہتا ہے اور روز آتے جاتے آپ انہیں روک کر سلام لیتے ہیں. سستی شہرت کے بجائے اپنے حلقے میں محنت کریں تو اچھا رزلٹ مل جائے گا. سو یہ بیسکلی ان کے مطابق یہ جمہوری وطن پارٹی کے مرکزی صدر کامران سعید عثمانی صاحب کے مطابق، اور ڈالا جڑا ہے وہ سامنے آ رہا ہے جڑا گھومتا پھرتا رہتا ہے. تو اب میرے لیے حیران کن بات ہے کہ میاں اسلم اقبال صاحب کو اس بات کا پتہ نہ ہو، کیونکہ عام طور پہ جب آپ ایک ویسینٹی میں رہتے ہیں تو آپ کے کھبے سجے آمنے سامنے جو گھر وغیرہ ہوتے ہیں ان کی گاڑیوں کو لوگوں کو نارملی پتہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کا آنا جانا رہتا ہے تو آپ کو وہ گاڑیاں جو آس پاس گھوم رہی ہوتی ہیں وہ پتہ ہی ہوتی ہیں کہ یہ فلاں کی گاڑی، یہ فلاں کی گاڑی، پتہ لگ ہی جاتا ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تھی یا میاں اسلم اقبال صاحب نے کیوں یہ بات کہی. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے ڈان میں آئی ہے. دس از ویری انٹرسٹنگ نیوز. انہوں نے ایک رپورٹ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی رضامندی یا ان کے علم میں لائے بغیر ان کے نام پر 3 گاڑیاں رجسٹر کرنے کا انکشاف ہوا ہے برطانیہ میں، لندن پولیس نے یہ انکشاف کیا ہے. اور اخبار میں یہ جو رپورٹ آئی ہے اس میں نواز شریف کو سب سے پہلے ان کے نام پر جعلی رجسٹر گاڑیوں کے بارے میں اس وقت پتہ چلا جب ڈرائیور اینڈ وہیکل لائسنسنگ ایجنسی نے ایون فیلڈ ہاؤس میں ان کی رہائش گاہ پر ایک خط بھیجا جس میں ان سے منسوب گاڑی کی رجسٹریشن کی تفصیلات درج تھیں. اس تمام صورتحال نے نواز شریف کے دفتر کو مارچ میں ہونے والی سرگرمی کی رپورٹ ڈرائیور اینڈ وہیکل لائسنسنگ ایجنسی کو دینے پر مجبور کیا، اور جس کے نتیجے میں تحقیقات شروع ہوئیں. اور مسلم لیگ نون کے ترجمان وہاں پہ لندن میں خرم بٹ، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ ماہ اس طرح کا دوسرا واقعہ پیش آیا ہے اور سابق وزیر اعظم کے نام سے ایک اور گاڑی رجسٹر کی گئی. ان کے نام سے ایک تیسری گاڑی اس وقت دریافت ہوئی جب ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانہ کیا گیا.
لندن کے حکام تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہیں اور تمام پہلوؤں کی چھان بین کر رہے ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ ان گاڑیوں کو غلط طریقے سے رجسٹر کرنے کا ذمہ دار کون ہے. اور اس خبر کے اندر آگے چل کے وہ جو ترجمان ہے وہ اس بات کا شبہ ظاہر کر رہے ہیں کہ نواز شریف کا نام جان بوجھ کر غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور انہیں شبہ ہے کہ اس فراڈ کے پیچھے تحریک انصاف کے حامیوں کا ہاتھ ہے. اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ تحریک انصاف کا حامی جو ہے وہ گاڑی نواز شریف صاحب کے نام پہ رجسٹر کیوں کرا رہا ہے, کیونکہ جب آپ اس کو رجسٹر کراتے ہیں تو ملکیت تو پھر اس کی ہو گئی. یہ کیسا بندہ ہے, یہ تحریک انصاف کے کیسے کارکن ہیں جو ایکچولی ایک گاڑی خرید کے اس کے بعد نواز شریف کو گفٹ کر رہے ہیں, قسم کی گفٹ ہی کر رہے ہیں نا بھائی, ظاہری بات ہے آپ نے نام ہی ان کے نام کر دی. سو دس سیمس کوائٹ اسٹرینج. لیکن ایک عجیب قسم کی مطلب یہ خبر ہے کہ نواز شریف صاحب کی گاڑیاں جو ہیں وہ ان کے نام پہ رجسٹر ہیں اور بعد میں جا کے انکشاف ہوا ہے کہ جناب یہ گاڑیاں ایکچولی ان کی ہیں. یہ تھی جناب اب تک کی اپڈیٹس. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.